بیماری اور صحت یہ دونوں اللہ کی طرف سے ہیں۔ صحت کی قدر انسان کو تب ہوتی ہے جب انسان کے اوپر بیماری آ جائے، اس لیے ہمیں اپنی صحت کی قدر بھی کرنی چاہیے اور صحت کی حفاظت بھی کرنی چاہیے۔ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن پاک ہمیں بتاتا ہے اس نعمت کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے۔ سورہ تکاثر 30واں پارہ، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ نعمتیں کیا ہوں گی؟ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس سب کے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ فرماتے ہیں ان نعمتوں سے مراد بدن کی صحت ہے، انسان کے کانوں کی صحت ہے، انسان کے آنکھوں کی صحت ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت والے دن پوچھا جائے گا، اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، کانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، آنکھوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور دل کی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو سب سے اہم ترین دعا ہو۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، دنیا میں اور آخرت میں۔ دوبارہ پھر دوسرے دن وہ آیا اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی دعا سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت دنیا میں اور آخرت میں مانگو۔ تیسرے روز پھر آیا وہ، آپ نے پھر یہی جواب ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَ فِي الدُّنْيَا، جب دنیا میں تمہیں عافیت مل گئی، وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں تمہیں عافیت مل گئی، فَقَدْ أَفْلَحْتَ، تو فلاح پا گیا۔ یعنی بتایا یہ کہ عافیت اللہ جل شانہ کے خزانے میں انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جان سیدنا عباس نے بھی کیا، آپ نے ان کو بھی یہی بتایا، اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ نے ارشاد فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے کے اندر مبتلا ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی جن میں اکثر لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون ہیں؟ الصحہ، انسان کی تندرستی، والفراغ، اور فارغ وقت۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو دیکھیں شکر کا مادہ کیسے سکھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربی، تم میں سے جس شخص نے صبح ایسی حالت میں کی کہ وہ اپنے گھر والوں میں امن کے ساتھ تھا، محفوظ تھا، اس کی جان مال محفوظ تھی، ومعافا فی بدنی، اور اس کا بدن بھی بیماریوں سے محفوظ تھا، عندہ قوت یومی، اس کے پاس ایک دن کے کھانے کا سامان موجود تھا، فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا ساری دنیا اللہ نے اس کی جھولی میں ڈال دی۔ اس کی جان مال محفوظ ہے، نمبر 2 بدن بیماریوں سے محفوظ ہے، نمبر 3 ایک دن کی روزی کا اور کھانے پینے کا سامان موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس آدمی کی زبان پہ ناشکری نہیں آنی چاہیے، ایسے ہے گویا ساری دنیا کی دولتیں اللہ نے اس کے دامن کے اندر ڈال دی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں یہ دعا منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور کب تک آپ نے اہتمام کیا؟ حتی فارقت دنیا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے جدا ہو گئے، یعنی اپنی موت تک اللہ کے پیارے نبی نے اس دعا کا اہتمام کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے یہ دعا کس قدر اہم ہوگی۔ تو جب آپ نے ساری زندگی اس کا اہتمام کیا ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، عفو معافی مانگتا ہوں، والعافیہ اور تجھ سے عافیت مانگتا ہوں، فی دینی اپنے دین میں، و دنیای اپنی دنیا میں، و اہلی اپنے گھر والوں میں، و مالی اور اپنے مال میں۔ گویا 4 چیزوں میں عافیت کا سوال اللہ کے پیارے نبی نے پوری زندگی اپنی دعاؤں میں اس دعا کو ایک حصہ بنایا۔ اب یہ تو چند وہ دعائیں تھیں جو ہمیں بتاتی کہ صحت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے،
عافیت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے انسان کے لیے، اس لیے کہتے ہیں تندرستی 1000 نعمت، 1000 بھی نہیں، اگر اس سے بھی بڑا لفظ بولا جائے تو وہ مبالغہ نہیں۔ انسان تندرست ہے تو کھانے میں بھی مزہ ہے، تندرست ہے تو سونا بھی سکون سے ہے، تندرست ہے تو پڑھائی بھی اچھی کرے گا، تندرست ہے تو کھیلنے میں بھی مزہ ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس تندرستی نہیں، باقی دنیا جہان کی ساری نعمتیں موجود ہیں، یہ دنیا کا مفلس ترین انسان ہے۔ نعمتیں موجود ہوں گی لیکن یہ استعمال نہیں کر سکے، دولت موجود ہوگی لیکن یہ خرچ نہیں کر سکے گا۔ اور جس آدمی کے پاس تندرستی کی نعمت موجود ہے، اگرچہ اور چیزیں کم ہیں، گویا اللہ نے اس کی جھولی میں بہت بڑی نعمت ڈال دی۔ اب ہم نے اپنی صحت کی حفاظت کرنی، اپنی صحت کی حفاظت کے لیے حضرت اقدس مفتی حنیف عبد المجید صاحب دامت فیضہم العالیہ نے چند تدابیر کو اس کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ ان میں سے پہلی تدبیر، اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی پرسکون گزاریں، چین اور راحت والی گزاریں، صحت اور تندرستی والی گزاریں، بیماریوں سے بچے رہیں، اس کے لیے سب سے پہلی تدبیر ہے کہ اپنے آپ کو جلد بازی سے ہم بچائیں۔ جلد بازی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں کوئی پسندیدہ چیز نہیں، بلکہ بردباری کو اختیار کریں۔ اپنے ہر کام کو اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اور وقار کے ساتھ کرنے والے ہوں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاناءۃ من اللہ، بردباری، تحمل مزاجی یہ اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ اگر ہم اپنے کاموں میں اطمینان، سکون، وقار اور بردباری کو اپنائیں گے تو یہ عمل اللہ کے نزدیک پسندیدہ، اور اگر ہم جلد بازی سے کوئی کام کریں گے تو یہ عمل اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں بلکہ شیطان کے ہاں پسندیدہ۔ چنانچہ حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے، قبیلہ عبد القیس، اس کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مدینہ منورہ حاضر ہوئے، قافلے کی شکل میں تھے۔ جب پہنچے، جیسے یہاں سے کوئی آدمی عمرے کے لیے جاتا ہے تو جو ہی مکہ مکرمہ پہنچتا ہے تو بڑی جلد بازی سے مکہ بیت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، حالانکہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ جلد بازی میں بڑے بڑے نقصان کر بیٹھتا ہے، جلد بازی میں ثواب اور اجر سے محروم بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ قافلہ جب مدینہ میں اس نے پڑاؤ کیا تو جتنے لوگ تھے انہوں نے جلد بازی میں اپنی سواریوں کو چھوڑا، دوڑ لگائی اور اللہ کے پاک پیغمبر، سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں پہنچ گئے آپ کی زیارت کے لیے۔ لیکن اس قبیلے کا جو سردار تھا اشج عبد القیس، اس نے جلد بازی نہیں کی، اپنی سواری سے اترا، سامان کو سمیٹا، سواری کو ایک سائیڈ پہ باندھا، غسل کیا، صاف ستھرے کپڑے پہنے، آرام، سکون اور اطمینان سے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حالانکہ وہ قافلے والے پہلے پہنچے اور اشج عبد القیس سب سے بعد میں پہنچے، لیکن ان کی بردباری، ان کے وقار، ان کے اطمینان، ان کی تحمل مزاجی کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے اشج عبد القیس کو 2 انعاموں سے نوازا۔ جو پہلے جلد بازی کرنے والے تھے ان کو یہ انعامات نہیں ملے جو اشج عبد القیس کو ملے۔ سب سے پہلا انعام، جب اشج عبد القیس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کو اپنے قریب بٹھایا، باقی کسی کو بھی قریب نہیں بٹھایا، اور قریب بٹھا کے سارے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے اشج، تمہارے اندر 2 ایسی خصلتیں اور عادتیں ہیں یحبہم اللہ، جن عادتوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ سب کے سامنے اشج کی تعریف فرمائی، اور وہ 2 عادتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 الحلم، تمہارے اندر بردباری ہے، والاناء، اور تمہارے اندر اطمینان اور سوچ سمجھ کر کام کرنے کی صلاحیت ہے، تم جلد بازی میں کام نہیں کرتے۔ اب دیکھیں اشج عبد القیس نے بردباری سے کام کیا، سوچ سمجھ کر کام کیا، تو اللہ کے نبی نے 2 نعمتوں سے نوازا، اپنا قرب بھی دیا اور سب کے سامنے اشج کی تعریف بھی فرمائی۔ بلکہ اگر ہم احادیث کے ذخیرہ میں غور کریں تو بڑے کام ایسے ہیں کہ احادیث میں وہاں ہمیں جلد بازی سے روکا گیا۔ جیسے ایک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے، نماز کا وقت تھوڑا رہ گیا، پانی تھا نہیں، جب پانی ملا تو صحابہ اکرام نے دوڑ لگائی وضو کرنے کے لیے تاکہ نماز وقت پہ پڑھ سکے۔ اس جلد بازی میں وضو بھی جلدی جلدی کیا
اور جلدی جلدی وضو کرنے کی وجہ سے ان کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، ایڑیوں کو پانی ملا۔ حالانکہ پاؤں کو دھونا وضو کے اندر فرض ہے، اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو وضو ہوتا۔ جب آپ وہاں پانی والی جگہ پہ پہنچے تو آپ نے ان کی ایڑیاں خشک دیکھیں، تو اس جلد بازی کی اللہ کے نبی نے مذمت فرمائی۔ آپ نے فرمایا ویل للاعقاب من النار، جلد بازی سے وضو کرتے ہوئے جن کی ایڑیاں خشک رہ گئیں، ان ایڑیوں کے لیے جہنم کے آگ کی ہلاکت ہے۔ یہ جلد بازی ہے، اللہ کے نبی کے ہاں پسند نہیں۔ اور پھر یہی جلد بازی، ایک آدمی تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا چاہتا ہے، وہ آیا ادھر سے نماز کھڑی ہو گئی، تیزی سے آیا تاکہ پہلی رکعت مل جائے، تو اللہ کے پاک پیغمبر نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، بعد میں فرمایا یہ عمل کس نے کیا ہے؟ تو صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، میں نے دیکھا رکوع کہیں مجھ سے چھوٹ نہ جائے، کیونکہ جس نے رکوع میں امام کو پا لیا گویا اس نے ایک رکعت کو پا لیا، تو میں نے پیچھے سے ہی رکوع کیا اور جلدی جلدی صف میں مل گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، اذا اتیتم الصلاۃ فعلیکم بالسکینہ، جب تم نماز کے لیے آؤ تو اطمینان اور سکون کے ساتھ آؤ، جتنی نماز مل جائے اتنی پڑھ لو، جتنی رہ جائے اسے دوبارہ دہرا لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلد بازی سے نماز پڑھنے پر بھی صحابہ کو منع فرمایا۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور جلد بازی سے پڑھی، نہ قومہ اچھی طرح کیا، نہ رکوع اچھی طرح کیا، نہ سجدہ اچھی طرح کیا، نہ جلسہ اچھی طرح کیا، تیزی سے ان کو ادا کیا۔ نماز کا سلام پھرا، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ پر سلامتی ہو۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع، واپس چلا جا، فصلی، جا کے دوبارہ نماز پڑھ، فإنک لم تصلی، جو تم نے نماز پڑھی ہے وہ تمہاری نماز ہوئی۔ اس صحابی نے پھر نماز پڑھی، پھر دوبارہ آیا، چونکہ پھر جلدی سے پڑھی تھی، آپ نے فرمایا دوبارہ جا کے نماز پڑھو، تمہاری پہلی نماز۔ تیسری مرتبہ پھر پڑھی، پھر جلدی سے پڑھی، رکوع اچھی طرح نہیں کیا، رکوع سے جو کھڑے ہوتے اس کو کہتے ہیں قومہ اچھی طرح نہیں کیا، سجدہ تیزی سے کیا، سجدے کے بعد جو بیٹھتے اسے کہتے ہیں جلسہ اچھی طرح نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ سادہ آدمی تھا، آج اگر کوئی عالم کسی کو یوں کہہ دے نا تمہاری نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو، تو وہ عالم سے لڑنے جھگڑنے لگے۔ صحابہ کرام کی کیا اونچی شان ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو ایسی ہی آتی ہے، آپ مجھے سکھا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب رکوع کرو اچھی طرح کرو، قومہ کرو اچھی طرح کرو، سجدہ کرو اچھی طرح کرو۔ تو نماز میں بھی جلد بازی سے بسا اوقات انسان کی نماز ہوتی نہیں، تو نماز میں بھی جلد بازی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں۔ اسی طرح بعض لوگ عموماً امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، امام ابھی رکوع سے سر نہیں اٹھاتا، مقتدی پہلے سر اٹھا لیتا ہے جلد بازی کی وجہ سے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی کیا اللہ سے ڈرتا نہیں جو امام سے پہلے اپنا سر اٹھاتا ہے کہ اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر بنا دے۔ ایک محدث، حدیثیں پڑھانے والے بہت بڑے عالم تھے، وہ حدیثیں پڑھاتے تھے تو اپنے سامنے پردہ کر کے پڑھاتے تھے، کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے تھے۔ ایک دن کسی نے اصرار کیا حضرت اتنے بڑے عالم ہیں، آپ کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، چہرہ دکھا دیں۔ تو انہوں نے چہرہ نہ دکھایا، بڑا اس نے اصرار کیا، تو جب اس نے کپڑا اٹھایا، کپڑا سائڈ پہ کیا تو وہ چہرہ انسانوں کا نہیں تھا، گدھے کا چہرہ تھا۔ اس نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا بنا؟ اس نے کہا جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو میرے دل میں شک آیا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی امام سے پہلے رکوع میں اپنے سر کو پہلے اٹھائے اور اس کا چہرہ گدھے کا بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہتے اللہ کے پاک پیغمبر کے فرمان کو چیلنج کیا اور میں نے کہا آج میں سر امام سے پہلے اٹھاؤں گا۔ جو ہی میں نے اپنا سر امام سے پہلے اٹھایا، اللہ نے میرے چہرے کو گدھے کا چہرہ بنا دیا۔ تو جلد بازی نماز میں بھی ممنوع ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جلد بازی سے قرآن کی تلاوت بھی نہ کرو، بلکہ آیت کیا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھہر ٹھہر کر آواز اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ اللہ کا قرآن پڑھو۔ بلکہ ہم دعا جو مانگتے ہیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو آدمی دعا مانگنے کے بعد جلدی مچاتا ہے میری دعا قبول نہیں ہوگی،
تو ایسے آدمی کی دعا اللہ قبول کرتے؟ تو جلد باز آدمی کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، بلکہ حج کرنے کے لیے کوئی جائے تو حج کے ارکان میں اگر کوئی آدمی جلد بازی کرے گا تو اس کا حج قبول نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بالسکینہ، اطمینان اور سکون کو لازم پکڑو، جلد بازی سے کام نہ لو، بلکہ بسا اوقات کسی کے اوپر تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، ان مصیبتوں کے اندر بعض لوگ اتنے جلد باز ہوتے، کہتے ہیں اس سے بہتر تو ہمیں موت ہی آ جائے، مر ہی جائیں تاکہ جان چھوٹے۔ تو جلد بازی میں یہ الفاظ کہنے پر بھی اللہ کے نبی نے پابندی لگائی کہ یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں، بلکہ اگر تم زیادہ ہی تنگ ہو نا تو اللہ سے یوں دعا مانگو، اللہم احیینی ما کانت الحیات خیرا لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندگی عطا فرما جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہو، وتوفنی اذا کانت الوفات خیرا لی، اور مجھے موت عطا فرما جب میرے لیے وفات بہتر ہو۔ جلد بازی سے انسان ٹینشن کا بھی شکار ہوتا ہے، جلد بازی سے انسان بڑا حادثہ بھی اپنا کروا لیتا ہے، جلد بازی سے بسا اوقات انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، جلد بازی سے انسان اپنے اچھے بھلے کام کو ستیہ ناش کر کے رکھ لیتا ہے۔ اس لیے اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو پریشانیوں اور ٹینشنوں سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو مصیبتوں سے بچانے کے لیے سب سے پہلی تدبیر کیا ہے کہ آج کے بعد ہم نے جلد بازی کرنی اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، اپنے آپ کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں اور بیماریوں سے بچانے کی۔ دوسری تدبیر وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ جب دوسروں کی راحت کا ہم خیال رکھیں گے نا تو دوسرے ہماری راحت کا خیال رکھیں گے، جب دوسروں کو تکلیف سے ہم بچائیں گے تو اللہ تکلیف سے ہمیں بچائیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ اگر ہم دوسروں کو سکون پہنچانے کی کوشش کریں گے، دوسروں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر بھی راحت آئے گی۔ ایک اللہ والے کا واقعہ آتا ہے جو پاؤں سے معذور تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ کا یہ پاؤں کیسے لنگڑا ہوا، کیسے آپ معذور ہوئے؟ کہنے لگے بچپن تھا، بچپن کے اندر ایک پرندے کو میں نے رسی کے ساتھ اس کی ٹانگ باندھی ہوئی تھی، جیسے بچے عموماً چڑیاں پکڑ لیتے ہیں پھر ان کے پاؤں کے نیچے دھاگا باندھ کے انہیں اڑاتے، کہتے بچپن میں ایک پرندے کو میں نے پکڑا، اس کی ٹانگ کو رسی سے باندھا اور ٹانگ کو کھینچ کر میں نے اس کی ٹانگ کو توڑ دیا۔ جب میں نے اس کی ٹانگ توڑی تو میری والدہ نے کہا، اے میرے بیٹے قطع اللہ رجلک کما قطعت، اللہ تیری ٹانگ بھی ایسے ہی توڑے جیسے تو نے اس کی ٹانگ توڑی۔ تو کہتے وہ اس دعا کا اور جانور پر ظلم کا اثر تھا کہ میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ اب جو دوسروں کی تکلیف کا باعث بنتا ہے نا اس کا اپنا حال بھی یہی ہوتا ہے۔ وہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں جسے ہم کہتے ہیں نا، جیسا کرو گے ویسا، جیسی کرنی ویسی برنی۔ اس کے لیے عربی میں کہتے ہیں کما تدین تدان، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ کیا مطلب؟ دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنیں گے، اپنے لیے تکلیف ہوگی، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے، وہ پریشانیاں اپنے لیے آئیں گی۔ بلکہ ہارون الرشید رحمہ اللہ تعالیٰ کی خلافت کا زمانہ ہے، بڑے خاندان کا بڑا با اثر رئیس آدمی، نام ہے اس کا یحییٰ برمکی، بڑا خوشحال تھا، بڑی خوشحالی والی زندگی، لیکن خوشحالی سے بدحالی میں منتقل ہوا۔ حالات اچھے تھے بگڑ گئے، پہلے وسعت تھی تنگی آ گئی، اتنی تنگی آئی کہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ یحییٰ برمکی، ایک دن بیٹا آیا، بیٹا آ کے پوچھنے لگا ابا جان وہ خوشحالی تھی تنگ دستی کیسے بنی، حالات بڑے اچھے تھے برے کیسے آ گئے، پہلے آپ کی ریاست اور سرداری جیلوں کی سلاخیں کیسے آ گئیں؟ تو یحییٰ برمکی کہنے لگے بیٹا جن مظلوموں کی دعاؤں سے اور آہوں سے ہم غافل تھے ان مظلوموں کی دعاؤں اور آہوں سے اللہ کی ذات غافل نہیں تھی۔ جن پہ ہم نے ظلم کیا تھا
جن کو ہم نے ستایا تھا، اللہ نے ان کی آہیں سنی اور ہمارے حالات اس طرح کے ہو گئے۔ اگر ہم کسی کو تکلیف پہنچائیں گے، کسی کو پریشانی دیں گے، تو یاد رکھیں مظلوم کے ساتھ اللہ کی ذات ہوتی، وہ حالات ہمارے اپنے بھی بگڑیں گے۔ تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کو تکلیف، سب بولیں دوسرے کو تکلیف، کسی کا جوتا استعمال کرنا اسے تکلیف پہنچانا ہے، کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا اس کو تکلیف پہنچانا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ تو دوسری تدبیر خوشحال رہنے کی، دوسری تدبیر اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی یہ ہے کہ ہم دوسروں کو خوش رکھیں، اس سے ہم خود بھی کیا رہیں گے؟ خوش رہیں گے۔ تیسری تدبیر، اگر کوئی بھی چیز ہم چلاتے ہیں، کوئی سائیکل چلانے کی طاقت رکھا ہے، سائیکل چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے یا گاڑی چلا رہا ہے، تو احتیاط سے چلائیں۔ بعض بچے سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، بڑی سپیڈ سے چلاتے ہیں، اگر آپ تیز چلائیں گے گریں گے، آپ کی صحت کو تکلیف، صحت کو نقصان پہنچے گا، ہڈی ٹوٹ جائے گی، کوئی زخم آ جائے گا۔ موٹر سائیکل چلائیں تو احتیاط کے ساتھ چلائیں۔ اگر بڑے روڈ کے اوپر چلانا ہو تو جو قوانین ہیں ٹریفک کے، ان تمام قوانین کا خیال رکھ کے چلائیں، احتیاط کے ساتھ چلائیں، کبھی بھی جلد بازی کو نہ اپنائیں، وگرنہ وہ جلد بازی، وہ کہتے ہیں کبھی نہ پہنچنے سے بہتر ہے دیر سے گھر پہنچنا۔ آپ اتنی تیز گاڑی چلائیں، ایکسیڈنٹ ہو، آپ کی جان جاتی رہے، اس سے بہتر ہے آپ آدھا گھنٹہ گھر لیٹ پہنچ جائیں لیکن آپ کی جان بچ جائے۔ تو اپنی حفاظت اور صحت کی حفاظت اور خوشی کی حفاظت کے لیے بہتر یہ ہے کوئی بھی چلانے والی چیز ہو تو اسے ہم احتیاط کے ساتھ چلائیں، بے احتیاطی کے ساتھ نہ چلائیں۔ اسی طرح چوتھی تدبیر، آپ بچے مدرسے کے اندر رہتے ہیں، بسا اوقات کچن میں جاتے ہیں، کوئی چیز بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، جو بھی تکلیف کی چیز ہے، مثلا چھری ہے کاٹنے والی، ماچس کی ڈبیا ہے جلانے والی، چولہا ہے، یا اسی طرح آپ واش روم صاف کرتے ہیں تیزاب کے ساتھ، یا وضو والی جگہ صاف کرتے ہیں تیزاب کے ساتھ، کبھی بھی ایسی چیز جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے اسے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا چاہیے۔ چھری عام نہیں رکھنی چاہیے کہ جا کے بچہ اسے استعمال کرے اور اپنے ہاتھ کو کاٹ لے۔ ماچس کی تلیا اس کو جلائے بڑوں کو دیکھتے ہوئے اور ساری چیزوں کو آگ لگا بیٹھے۔ اور تیزاب، واش روم صاف کریں تو تیزاب کی بوتلیں سنبھال کر ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں کسی کی پہنچ نہ ہو، ہمیں معلوم ہو، اور اس کو اٹھا کے پھر بعد میں استعمال کر لیں۔ ہمارے قریب میں یہاں واقعہ پیش آیا، ایک عورت، اس نے واش روم اور غسل خانے کی صفائی کی تیزاب کے ساتھ۔ جس بوتل کے اندر تیزاب تھا وہ بوتل عام بوتلوں کی طرح تھی جس میں پانی ہوتا ہے۔ اس بوتل کو اپنے بیسن کے قریب رکھ دیا۔ بعد میں جب پانی بوتلوں میں بھر کر فریزر میں رکھنے کی باری آئی، بوتلیں پانی کی بھری، غلطی سے تیزاب والی بوتل بھی اٹھائی، اسے بھی فریزر میں رکھ دیا۔ بیٹی اسکول سے پڑھ کے آئی، گرمی کا موسم تھا، اسے شدید پیاس لگی، آئی، جا کے اس نے فریزر کو کھولا، اس کے اندر سے بوتل نکالی۔ اسے کیا خبر کہ جس بوتل کو میں ہاتھ لگا رہی ہوں یہ پانی کی نہیں، یہ تیزاب کی بوتل۔ سخت پیاس میں انسان کو احساس نہیں ہوتا، اس نے منہ سے لگائی اور لگا کے احساس تب ہوا جب وہ تیزاب اندر اس کی آنتڑیوں میں چلا گیا۔ اب فوراً اس کی حالت غیر ہو گئی، اٹھایا ہاسپٹل لے گئے، ہاسپٹل لے کے گئے تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب اس کا بچنا ناممکن ہے۔ چنانچہ اسی تیزاب، چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ایک جان جاتی رہی۔ چوتھی تدبیر اپنی صحت کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اپنی خوشی کی حفاظت کے لیے، کبھی کسی کو تانا نہ ماریں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے، ایک طالب علم چلتے چلتے اس کا پاؤں پھسلا، گرا، بجائے یہ کہ دوسرے آگے سے پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، یا دوسرے پڑھتے حسبی اللہ۔ ایسے موقع پہ ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، کوئی ٹھوکر لگے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی، ہمیں تو یہ پڑھنا چاہیے تھا اور جا کے آگے بڑھ کر اسے سہارا دے کے اٹھانا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اس بچے کا پاؤں پھسلا، ہم دور دیکھ کے ہنستے۔ اور اگر آج معاشرے میں یہ ہوتا ہے، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، لوگ بجائے زخمیوں کو اٹھانے کے
موبائل لے کے سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، اور وہ زخمی بیچارے زخموں میں کرا رہے ہوتے ہیں۔ بہت بڑا ظلم ہے، یہ سینہ پتھر کا بنا ہوا ہے، اس لیے تو آگے بڑھ کے ہم ان کو اٹھا نہیں رہے۔ اگر کسی کو بیماری کی حالت میں دیکھیں، کسی کے سر میں تکلیف ہے، آپ اس پہ ہنسے نہیں۔ مثلا کسی کو بھیڑ نے ڈنگ مار دیا، جیسے کل بچوں کو ڈنگ مارا، ایک بچے کا ہونٹ موٹا ہو گیا، اسے دیکھ کے ہنسے نا، کیونکہ اگر آپ دیکھ کے ہنسیں گے، جس تکلیف میں وہ مبتلا ہے وہی تکلیف آپ کو بھی لاحق ہو جائے گی۔ کسی کو سخت بخار ہے، آپ اسے دیکھ کے ہنسے نا، اسے دعا دیں، لا بأس طہور انشاءاللہ، اس کے لیے خدمت کریں، اس کو دودھ گرم کر کے دیں، بازار سے رس لا کے دیں، اس کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کریں۔ اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں، آئندہ سے اسے طعنہ نہ دیں، اس پر ہنسے نہ، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اگر آپ نے طعنہ دیا، اگر آپ نے مذاق اڑایا، اگر آپ اسے دیکھ کے ہنسیں، جس بیماری اور تکلیف میں وہ مبتلا ہے اسی تکلیف میں آپ بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ ہمارے کلاس فیلوز میں ایک طالب علم تھا، اس بیچارے کو قطروں کی بیماری تھی، پیشاب کے بعد قطرے آتے تھے۔ اس پر کلاس کا ایک طالب علم ہنستا تھا اور اس کو بڑے بڑے طعنے والے الفاظ کستا تھا۔ ہوا کیا، چند ہفتے گزرے، وہ بھی اسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اور پھر بعد میں وہ اس سے معافی مانگا کرتا تھا۔ اس لیے کوئی طالب علم بولنے میں کسی کو تکلیف ہے، صحیح بولتا نہیں، تو آپ اس کا بھی مذاق نہ اڑائیں۔ چلنے میں کوئی پریشانی، اس کا بھی کسی طالب علم یا کسی شخص کے بھی کسی حالت کے اوپر مذاق اڑانا، اسے طعنہ دینا، بلکہ ہمیں سکھایا کیا گیا، اگر کسی بیمار کو دیکھو، کسی تکلیف میں مبتلا انسان کو دیکھو، کسی مصیبت میں مبتلا انسان کو دیکھو، تو تم نے اسے دیکھ کر یہ دعا پڑھنی ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، الذی عافانی، جس نے مجھے عافیت دی، کس سے؟ مما ابتلاک بہ، اس تکلیف سے جس تکلیف میں آپ کو مبتلا کیا، وفضلنی، اور اللہ نے مجھے فضیلت دی، علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اپنی مخلوق میں سے بہت سے لوگوں پر۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ کا، جا رہے تھے تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ بس اوقات نا بعض بچے ہمارے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس یہ چیز میرے پاس نہیں، جو آپ کے پاس ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو پاؤں میں جوتا نہیں تھا، دیکھ کے کہنے لگے، یا اللہ، جاہلوں کے پاس اتنی دولت، میرے پاس تو نے مجھے علم بھی دیا، پاؤں میں جوتا نہیں۔ تھوڑے سے قدم آگے چلے، آگے ایک آدمی کو دیکھا، وہ پاؤں سے ہی معذور ہے، اس کی ٹانگیں نہیں، فوراً سر سجدے میں ڈالا اور کہنے لگے، یا اللہ تیرا شکر ہے، جوتا نہیں بھی مجھے تو نے ٹانگیں اور پاؤں تو دیے، مجھے ٹانگیں اور پاؤں تو دیے۔ تو اس دعا کا اہتمام کریں، لیکن یہ نہیں کہ ایک بیمار کے پاس آپ بیٹھیں تو اس بیمار کو سنا کے پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اسے سنا کے نہ پڑھیں، اپنے دل میں ان الفاظ کو پڑھیں کہ جو بیماری تمہارے اوپر آئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اس بیماری سے مجھے بچایا۔ تو ان 4 تدبیروں پر عمل کریں، اس سے ہماری صحت بھی محفوظ رہے گی، اس سے ہماری زندگی بھی پرسکون ہوگی، اس سے ہمیں زندگی میں چین، راحت وہ نصیب ہوگی، اور بڑی پریشانیوں سے ہم بچ جائیں گے۔